تو یہ نا کہ اگر آپ کا تھوڑا سا اگر حال ابتر ہو گیا ہو تو آپ کی امید تو ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، جی اور نا امیدی تو گناہ ہے، تو ہم امید کرتے ہیں، میں بھی امید کرتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا۔ لیکن جو میں آپ کو شماری بتا رہا ہوں وہ تو حکومت کے ہیں۔ اگر ہم اس سال کچھ عرصے پہلے اگر آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا کہ پاکستان میں جو سیونگز اور انویسٹمنٹ کا ریٹ ہے، سرمایہ کاری کا اور بچت کا جو ریٹ ہے، وہ 30-40 سال میں سب سے کم ہے۔ جو جی فورن انویسٹمنٹ کا ریٹ ہے بیرونی ملک ممالک سے جو ہمارے یہاں سرمایہ کاری آتی ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ 21 سالوں میں سب سے بڑھ گیا ہے۔ پاورٹی ریٹ پاکستان میں شاید تاریخ میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ تو بہت سارے مسائل سے گزری ہے پاکستان۔ حکومت اکثر یہ کہتی ہے کہ ایک الاپ ہے ان کا کہ ہم اسٹیبلٹی لے آئیں، اسٹیبلٹی لے آئیں، یہ بغیر بتائے کہ اسٹیبلٹی خراب بھی انہوں نے کی تھی۔ لیکن اسٹیبلٹی تو ہم نہیں کھا سکتے نا، ہمیں تو دال چاول چاہیے، روٹی چاہیے، سبزی چاہیے۔ جی تو بالکل اسٹیبلٹی کو اب کنورٹ اگر نہیں کر رہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے، حکومت کے بھی سورسز سے یہ بات آ رہی ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے بھی یہ بات کری ہے، SIFC کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو یہ بہت جگہوں پہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اب تک گروتھ لانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تمام جو معاشی ماہرین ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو ہم یہی نقطہ ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو گروتھ ریٹس ہیں، یہ جو اشاریے ہیں، یہ جو بڑے بڑے گرافس دکھائے جاتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ جو اس کے اثرات، اس کے ثمرات جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچتے، جو کہ غربت کی چکی میں پسا ہوا ہے، جس کے اوپر آئے روز جو ہے وہ ٹیکس کے بوجھ لاتے جا رہے ہیں۔ IMF کی شرائط کا بھی سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ہے، اور جو وہ شرائط جو کہ حکومت کے پورے کرنے والی تھی وہ ان پر ابھی تک ہمیں عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، گروتھ نہیں آ رہی ہے، یہ بات تو حکومت بھی مانتی ہے۔ آج بھی پاکستان کی بجلی جو ہے وہ تمام ہم پلہ ممالک سے مہنگی ہے، تمام خطے کے ممالک سے مہنگی ہے۔ پاکستان کی گیس بھی مہنگی ہے، پاکستان میں ٹیکسز کا بوجھ بھی ان سے زیادہ ہے، اور پاکستان میں جو معاشی رفتار ہے وہ ان سب سے سست ہے۔ تو جو نئے بچے آپ کے لیبر فورس میں آتے ہیں، ہر سال 30-35 لاکھ بچے جو آتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، اور اگر ان کو نوکریاں ملتی ہیں تو کسی اور بڑی عمر کے شخص کی نوکری چلے جاتی ہے۔ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اس وقت، نوکریوں کا ایک بڑا فقدان ہے۔ اس لیے ہمارے پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ ملک کے باہر جا رہے ہیں، جس سے ٹھیک ہے ہمارا ریمیٹنس بڑھ جاتا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، لیکن ہماری برآمدات کم ہو رہی ہے۔ پہلے 5 مہینوں میں اس رواں سال کے، جو مالی سال کے، ہماری جو برآمدات ہیں وہ کم ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے مفتا صاحب، اب یہ ساری گفتگو جو ابھی تک ہم نے کی ہے اس کو اگر سم اپ کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2026 جو ہے وہ کچھ بہتری لے کر آ سکتا ہے؟ جو ہماری پالیسیز ہیں، جو IMF نے اس وقت شرائط رکھی ہیں، اور جو IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام پر مزید بوجھ جانا ہے ابھی تک، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2026 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ عام آدمی کے لیے کوئی خوشخبری ہے یا بس گزارا ہے؟ دیکھیے، ایک بات ہم کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ IMF کی 100 شرائط ہوتی ہیں مثال کے طور پہ، تو جی حکومت اس میں سے 80 مانتی ہے، 20 نہیں مانتی، اور وہ ٹھیک IMF بولتا ہے ٹھیک ہے یار، 100 میں سے 80 اگر مان گئی ہیں تو کافی ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا شرائط مانتے ہیں۔ IMF آپ سے کہتی تھی کہ آپ دکانداروں پر ٹیکس لگائیں، آپ نے وہ شرائط نہیں مانی۔ ٹھیک IMF نے کہا کہ آپ جو ان کے ہزار ایکڑوں کی زرعی اراضی ہوتی ہے ان کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں، آپ نے وہ شرط نہیں مانی۔ IMF آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ PSDP اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کر دیں، آپ نے وہ شرط نہیں مانی۔ IMF آپ کو کہتا ہے کہ تھوڑی حکومت کے فٹ پرنٹ کو کم کرو، آپ وہ شرط نہیں مانتے۔ آپ کون سی شرط مانگتے ہیں؟ ہاں، غریب لوگوں کے اوپر، نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 50,000 کابینہ کے سائز کی بات ہوئی تھی، کی وہ بھی ٹیکس نہیں ہوئی۔ بڑھا دیں۔ کابینہ کے وزراؤں کی جب آپ ان تنخواہیں بڑھاتے ہیں، اور میں ان کی تنخواہوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ ان کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اس بات کا ادراک ہے نا کہ وہ پچھلی تنخواہ میں وہ پورا گھر کا خرچہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تو سب صاحب حیثیت لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی اگر آپ 500-500% تنخواہیں بڑھاتے ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ کی جب 900% تنخواہ بڑھاتے ہیں، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ منیمم ٹیکس، منیمم ویجز کہاں ہیں؟ منیمم ویج تو آج بھی 40,000 روپے، اس کو تو آپ نے 50,000 کرنے کی تکلیف نہیں کی۔ مسٹر صاحب، وہ 40,000 بھی کہاں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ اگر ہم منیمم سیلری کی، منیمم ویج کی بات کر رہے ہیں تو وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی ذمہ داری بھی تو حکومت پر ہے۔ ظاہر ہے صوبائی حکومتوں کا بھی اس میں سیٹ کرتی ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، وفاق کو بھی اس پہ یہ کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کبھی اس پہ کبھی میٹنگ نہیں ہوتی ہے وزیر اعظم کے اور بڑے بڑے ایوانوں میں۔ بالکل میٹنگیں تو منیمم ویج پہ کبھی نہیں ہوتی ہیں، میٹنگیں تو غریب کے بل کو، بجلی کے بل کو کم کرنے پہ نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے تو صرف میٹنگ کرتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کم کرنا ہے۔ IMF تو آپ سے یہ کہتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کم کرو، وہ ٹھیک ہے، وہ 2 طریقے سے کم ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ جو حکومت نے اپنایا ہوا ہے کہ ہم بجلی کے آئے دن بل بڑھا دیں،
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو چوری ہے اور جو ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ کم کریں، تو وہ نہیں کرتی حکومت، بل بڑھا دیتی ہے. بل بڑھانا تو ریفارم نہیں ہے نا. ٹھیک ہے مرزا صاحب، کچھ تھوڑا سیاسی فرنٹ پہ بھی بات کریں گے. ظاہر ہے آپ ایک سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم معاشی استحکام کی بات کر رہے ہیں تو وہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے اوپر، پالیسیز کے تسلسل کے اوپر. تو اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہیں ہو پا رہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مذاکرات ہوں گے؟ نتیجہ نکل سکتا ہے ان سے کوئی؟ دیکھیے، علل اعلان مذاکرات نہیں ہوں گے جی دونوں پارٹیز پھر بڑا ہارڈ سٹینڈ لے لیتے، اور پیچھے سے اگر مذاکرات ہو گئے تو ہو گئے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقوں کو اپنی میکسیملسٹ پوزیشنز پہ، جو کہ ان کی اناؤنس پوزیشنز ہوتی ہیں، جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں کریں اور آپ فلاں کریں، اس چیز سے پیچھے ہٹ کے اگر آپ اس لیے کریں کہ یار یہ مسئلہ ایک پاکستانیوں کا ہے. ایک پاکستانی جو ینگ بچے ہیں خاص طور پہ، جو کہ پی ٹی آئی کے بہت سپورٹر ہیں، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں پاکستانی پالیسیز سے. تو ہم کو اس کے اندر پوری پی ٹی آئی کو اور پوری پی ٹی آئی کے ورکران کو اور ووٹرز کو جو کہ پاکستانی شہری ہیں، ان کو ہم کو اندر لانا پڑے گا سسٹم کے، ان کو باہر ہم نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے آپ ڈسکشن کریں، اور خان صاحب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ خان صاحب نے بہت غلطیاں فرمائی تھیں، بہت سارے لوگوں کو جیل بھیجا تھا، بہت ساری آرمی کی سپورٹ لی، اور آج ان کو بہت ساری چیزیں بری لگ رہی ہیں جو چیز یہ پریکٹس کر رہے تھے. تو دونوں کو اپنے اپنے موقف سے تھوڑا سا اپنے، یہ نہیں کہ ان کو ضرورت ہے، آج حکومت کو کوئی اتنی، حکومت یا مقتدہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت خان صاحب سے بات کرنے کی، کوئی اسٹریٹ پاور تو نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ چاہتے ہیں کہ قومی دھارے میں ان بچوں کو لے آئیں. اور اس طرح خان صاحب بھی اب 2-3 سال جیل میں الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ایک بڑی ایک بڑی ہمت سے انہوں نے جیل کاٹ لی ہے. تو لیکن یہ کہ دونوں اگر یہ سوچیں کہ یار ملک کو آگے لے کر جانا ہے، تو ہم تھوڑا سا اپنے میکسیملسٹ پوزیشن سے نیچے آئیں اور نیگوشیٹ کریں، اور وہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے، اللہ کرے ہو جائے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آپ خود بھی بیٹھے ہیں، آپ کی جماعت بھی بیٹھی ہے جا کر. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ریپریزنٹ کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ جا کے اپنی جماعت کو، اپوزیشن کے موقف کو. تو یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ بیک ڈور رابطوں کی بات کر رہے ہیں، تو جب بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں تو پھر ڈیل کا تصور آتا ہے، پھر این آر او کا تصور آتا ہے. ادھر سے خان صاحب جیل سے آواز لگاتے ہیں میں ڈیل نہیں کروں گا، این آر او نہیں لوں گا، ادھر سے حکومت آواز لگاتی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ملے گی، این آر او نہیں ہوگا. تو کہیں کسی نقطے کے اوپر نہ پہنچنے کی ذمہ داری کیا حکومت کے اوپر زیادہ عائد ہوتی ہے، یا خان صاحب جنہوں نے اسٹینڈ لینا تھا، جنہوں نے کوئی گفتگو کرنی تھی مذاکرات کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ ذمہ دار ہے؟ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہماری پارٹی عوام پاکستان، شاہد خاقان عباسی صاحب جس کے کنوینر ہیں، جی جی، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ نہیں ہے. لیکن جب اپوزیشن لیڈرز کی کانفرنسز ہوتی ہیں تو ہم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اپنا موقف بھی پیش کرتے ہیں. اور اس بار بھی شاہد بھائی نے اپنا موقف پیش کرا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بھی ہم مخالفت کی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بھی ہم نے خلاف بات کی ہے، اور انہوں نے بھی بات کی ہے. تو ہمارا ان سے بہت ساری چیزوں پہ ایگریمنٹ ہے، لیکن ہم ان کا حصہ نہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات، جہاں تک دیکھیں، آپ اس کو ڈیل کہہ لیں، معاہدہ کہہ لیں، سمجھوتا کہہ لیں، جو آپ کو الفاظ پسند ہیں اس کو کہہ دیں، لیکن کیا ملک کی خاطر نیگوشیٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس سے سیاسی بے چینی ختم نہیں ہوگی؟ آپ کا اب 26 میں آ گئے ہیں، 27-28 2 سال نکلیں گے تو کل 29 آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گی، اور الیکشن کا سال آ جائے گا. آج بھی مسلم لیگ کا تو کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اس حکومت کو ایک دم ناکامی ہوئی ہے کم کرنے میں، جبکہ جتنا سپورٹ اس حکومت کو مقتدہ کا ہے، اور اب کورٹس بھی ان کے ماتحت ہیں، دیگر ادارے بھی ان کے ماتحت ہیں، تو یہ ان کو اب تک کچھ نہ کچھ تو چینجز لے کے آنے تھے، لیکن پولیٹیکل لینڈسکیپ میں. لیکن حکومت کی تو یکسر یہ شکست ہے کہ یہ تو ایک جگہ پہ ان کا بیانیہ نہیں چل رہا. تو میرے خیال سے کوئی بات کر لیں، اب اس کو آپ ڈیل کہہ لیں، این آر او کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں وہ کہہ لیں، لیکن بہرحال مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ چیز اگر کچھ ہو جاتی ہے، خان صاحب جو کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، اور جو اس وقت لوگ پاور میں ہیں، وہ اگر بیٹھ کے کوئی راستہ نکالے تو نکل سکتا ہے. راستہ نکالنا چاہیں تو نکل سکتا ہے. آخری سوال مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی عوام پاکستان پارٹی جو ہے، وہ ہمیں یاد ہے کہ جب شروع ہوئی تھی تو ایک مٹھی بھر لوگ تھے جن سے شروع ہوئی تھی، اور آج جب 2 سال میرا خیال ہے ہو گئے،
اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بھی یہ مٹھی بھری ہے. 2-3 لوگ ہیں آپ جو پبلک میں نظر آتے ہیں, سرفیس پہ نظر آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ ہیں اور عباسی صاحب ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ عوام پاکستان پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, کیوں نہیں یہ گرو کر پا رہی, یا آپ کا ایجنڈا ہی نہیں ہے اس کی گروتھ کا؟ ایجنڈا ہے گروتھ کا. دیکھیں مثال کے طور پر کے پی کے سابق چیف منسٹر جناب سردار مہتاب عباسی ہمارے ساتھ ہیں. لاہور میں ہمارے ساتھ ظہیم قادری ہیں جو کہ پنجاب کے بڑے عرصے تک وزیر رہ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید الہی ہیں, وہ بھی پنجاب کے وزیر رہ چکے ہیں. کراچی میں ہمارے ساتھ شیخ صلاح الدین ہیں کہ جو ایک 2 مرتبہ ایم کیو ایم سے ایم این اے رہ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ شاہد صاحب کا اور میرا خاص طور پر, اور ظفر بھائی کا بھی, ہمارا چہرہ تھوڑا سا پاکستان بھر میں زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس ایک بہت اسٹرانگ ٹیم ہے. آج مثال کے طور پر اسلام آباد سے 2 ڈاکٹر حضرات میرے پاس تشریف لائے تھے, ڈاکٹر اظہر اسلم اور ڈاکٹر طارق چیمہ. بہت مشہور ڈاکٹر ہیں طارق چیمہ بالخصوص, اور سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اب وہ سیاسی نام وہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک زمانے میں عمران اسماعیل صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن جب عمران خان صاحب جیتے تو یہ بھی جیت گئے. تو جب انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز آئیں گے تو آپ کو ہم دکھائیں گے کہ شاہد عباسی کتنے ووٹ لیتا ہے. یعنی الیکشن لڑیں گے, اگلے الیکشن میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ میدان میں ہوگی؟ سیاسی پارٹی کا مطلب ہم کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن تو نہیں ہے. سیاسی پارٹی کا مطلب نہیں کہ اگر الیکشن نہ لڑیں. ہم کو تو شاہد بھائی کو یہ پتا ہے کہ وہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے, ظفر مرزا کو وہ پتا ہے کہاں سے الیکشن لڑیں گے, مجھے پتا ہے, شیخ صلاح الدین کو پتا ہے. آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں تو ہم نے تو وہ خبر کی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے نا, کہ اگلی بار جو ہے وہ آپ کی پارٹی, کیونکہ اس سے پہلے الیکشن میں نہیں آئی ہے ایز عوام پاکستان پارٹی. ہماری پارٹی تو اس الیکشن کے بعد بنی ہے. دیکھیں وہ پارٹی جو تھی نا, جو الیکشن سے پہلے بنتی ہیں یا بنوائی جاتی ہیں, ان کو تو منشور بھی تیار ملتا ہے, ان کو تو لیڈران بھی تیار ملتے ہیں. یہ تو ہماری تو آرگینک پارٹی ہے. میں آپ کو اتنا سی گزارش کر دوں کہ کچھ عرصے پہلے شاہد صاحب جب کراچی آئے تھے ان کے اٹیک سے پہلے, تو ہم نے پی آئی بی کالونی, جو کہ ایک اردو اسپیکنگ لوگوں کا لوور مڈل کلاس ایریا ہے, اس پہ 1000 لوگوں کا جلسہ کیا تھا. فاروق ستار صاحب کے گھر کی 2 گلی چھوڑ کے میدان. اچھا ٹھیک ہے. ہمیں پبلک میں بہت سپورٹ مل رہی ہے, بالخصوص کراچی میں اور آلسو ان نارتھ پنجاب. اور آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ ہم بڑھیں گے. لیکن ابھی اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ سیاست کا جو حال ہے, اس میں جو حال ہے وہ ہے آپ کے سامنے. اور اب بھی اللہ کی مہربانی سے کوئی سیاسی اس پہ جب کچھ اسٹیٹمنٹس لینے ہوتے ہیں, خاص طور پہ معاشی پالیسی پہ, تو آپ جیسے لوگ مجھ پہ کرم فرماتے ہیں. سیاست پہ آپ لوگ شاہد عباسی پہ کرم فرماتے ہیں, تو انرجی پالیسی پہ اس پہ کرم فرماتے ہیں. تو ہم تو روز آتے ہی ہیں ٹی وی پہ, اور جی بالکل نہ سنا کہ غم عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو.